بھئی آپ عیسائی ہو تو آپ کو تو انجیل یاد ہونی چاہیے نا. آپ کہتے ہو مجھے آدھا قرآن یاد ہے، تو پھر شریف سچی کتاب ہے. اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ سب سے زیادہ دنیا میں قرآن پڑھا جاتا ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں نا. کوئی نماز کی کوئی رکعت بغیر قرآن کے ہوتی ہے؟ نکاح میں بھی قرآن ہے، خوشی ہو تو بھی قرآن، غم ہے تو بھی قرآن، کوئی مر جائے تو بھی قرآن، کوئی دکان کا افتتاح ہو، گھر کا افتتاح ہو، کسی کے گھر میں جن بھوت آنے لگتے ہوں، ہر جگہ قرآن. مدرسوں میں قرآن، مکتبوں میں قرآن. ہمارے ہاں مدرسے میں، مسجد میں بچے پڑھنے آتے ہیں، ماشاءاللہ صبح سے لے کے عشاء تک پڑھتے رہتے ہیں. عشاء کے وقت تک پڑھتے رہتے ہیں. کتنا زیادہ پڑھا جاتا ہے. لونی میں ہمارا مدرسہ ہے، صبح سے لے کے شام تک ماشاءاللہ لڑکے لڑکیاں وہاں پڑھتے ہی رہتے ہیں. اسی طرح ساری دنیا کے اندر جتنے مکتب ہیں، جتنے مدرسے ہیں، جتنے گھر ہیں، قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے. عورتیں بھی پڑھتی ہیں، بچے بھی پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں. قرآن شریف ہر جگہ پر ہے. اور قرآن شریف کا ثواب کتنا ہے؟ ایک حرف پڑھنے کا 10 نیکیاں. ایک حرف آپ نے الف لام میم پڑھ لیا، 30 نیکیاں ملیں گی. 30 الف لام میم، صرف اتنا سا پڑھنے میں 30 نیکیاں. آپ نے پڑھا الحمد، 5 نیکیاں. 50، 5 نہیں 50، 5 حرف 50 نیکی. ثواب کتنا ہے؟ پھر قرآن شریف پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے. پھر قرآن شریف پڑھنے سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ہمارے دل میں روحانیت بھرتی ہے. قرآن شریف پڑھنے سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے. سب سے زیادہ پڑھا جانے والا، سب سے زیادہ چھپنے والا، سب سے زیادہ اچھے ڈیزائن میں چھپنے والا، ایک تو چھپائی ہوتی ہے، دوسری بات اچھے ڈیزائن میں، تیسری بات سائز میں، چھوٹا بھی ہے، بڑا بھی ہے، بڑا بھی ہے، اتنا بڑا بھی ہے، اتنے سارے سائز میں. میں ایران کلچرل ہاؤس گیا تھا، وہاں میں نے دیکھا تھا کہ ہرن کی کھال پہ قرآن شریف لکھا ہو. ہرن کی کھال، جیسے آپ کپڑے کو لپیٹ لیتے ہیں نا تھان بنا کے، ہرن کی کھال اتنی بڑی، اس میں لکھا ہوا. ڈائی کے ذریعے تانبے کے پتھروں پہ چھپا ہوا، تانبے کے پتھروں پہ لکھا ہوا. اس زمانے میں 150-200 سال پہلے ڈائی کے ذریعے تانبے کے پتھروں پہ، اتنے موٹے موٹے پتھرے، دو چار پیج بھی آپ سے اٹھائے نہیں جائیں گے. اتنے سارے ڈیزائنوں میں، اتنے سارے انداز میں. یہی تو سچائی ہے قرآن شریف کی، یہی سچائی ہے، یہی حقانیت ہے. سنا ہے نا ہم نے کہ کسی عالم عیسائی کہنے لگا کہ بھی میرا دین سچا ہے، میری انجیل سچی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچے ہیں. کوئی عالم تھے، انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، آخری نبی ہیں. تو پہلے مناظرہ ہوتا تھا کہ بھئی تم بھی آ جاؤ، میں بھی آ جاؤں، دلیلیں دے دو. تو مناظرہ ہو گیا، ایک جلسہ ہو گیا، سب لوگ آ کے بیٹھ گئے وہاں پر. عالم بولے عیسائی سے کہ پہلے آپ ہی کہیے. تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے آدھا قرآن یاد ہے. عیسائی نے کہا مجھے آدھا قرآن یاد ہے. عالم سے پوچھا تمہیں بتاؤ کتنی انجیل یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہی تو سچائی ہے کہ آپ کو اپنی انجیل تو یاد ہے نہیں، ہمارا قرآن یاد ہے آپ کو، یہی تو سچائی ہے. بھئی آپ عیسائی ہو تو آپ کو تو انجیل یاد ہونی چاہیے نا. آپ کہتے ہو مجھے آدھا قرآن یاد ہے، تو پھر آپ عیسائی ہو تو آپ کو تو انجیل یاد ہونی چاہیے نا، قرآن تو مجھے یاد ہونا چاہیے.
یہی تو قرآن کی سچائی ہے۔ اتنے سے بچوں کو حفظ ہو جاتا ہے، بوڑھوں کو حفظ ہو جاتا ہے۔ آپ یہ نہیں سمجھیے بوڑھے حافظ نہیں ہوتے۔ آپ نے سنا ہوگا نا، شاہجہاں بادشاہ کو اورنگزیب بادشاہ نے جب آگرے میں جیل میں بند کر دیا تو اورنگزیب نے اپنے بیٹے کو بھیجا، دادا کو سلام کر آؤ، تم حافظ ہو گئے۔ شاہجہاں بادشاہ کا پوتا اورنگزیب کا بیٹا شاہجہاں کو سلام کرنے گیا، دادا میں حافظ ہو گیا۔ تو شاہجہاں کہنے لگے میں بد نصیب ہوں، میرا بیٹا کوئی حافظ نہیں ہوا۔ بیٹا مبارک ہو، تمہیں بھی مبارک ہو، تمہارے ابا کو بھی مبارک ہو، میں بد نصیب ہوں، میرا بیٹا کوئی حافظ نہیں ہوا۔ اورنگزیب کو پتہ لگا تو اورنگزیب نے دن رات قرآن یاد کر کے حفظ کر لیا، اور شاہجہاں بادشاہ سے کہا مبارک ہو، آپ کا بیٹا بھی حافظ ہو گیا۔ ہم نے بہت دیکھے ایسے کہ بڈھے بھی حافظ ہو گئے، خالی بچے نہیں۔ تو یہ قرآن اللہ کا ایسا کلام ہے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ یہی تو سچائی ہے قرآن کی، یہی تو سچائی ہے۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں، انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔